میں نے اپنے شوہر کو پچھلے 6 ماہ سے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ رابعہ نے فخر سے اپنی دوست کو بتاتے ہوئے کہا، میرا شوہر میری منتیں کرتا ہے اور مجھے اپنے پاس بلاتا رہتا ہے، لیکن میں ان کو 2-4 کھری کھری سنا کر دھتکار دیتی ہوں۔ اچھا، کیا وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے؟ نہیں، ان کی جرأت ہے جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کریں، میں ان کا جینا حرام نہ کر دوں گی۔ اور آج رابعہ بستر مرگ پر پڑی ہے، موت بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے۔ جس جسم کو وہ اپنے شوہر سے دور رکھتی تھی، آج وہ ایسا بدصورت ہو گیا ہے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ شاید شدید درد اور بدبو تکلیف سے چیختی رابعہ موت کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے، وہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ شاید اس کو نشان عبرت بنانا چاہتا ہے۔ یہ سچا واقعہ اسلام آباد کا ہے۔ جب مرد و عورت نکاح کرتے ہیں تو وہ صرف 2 افراد کا ملاپ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دکھ تکلیف، خوشی غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پورا کریں گے۔ مگر ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے عورت اس کی تابع ہو اور عورت چاہتی ہے اس کی راج دھانی ہو، جس میں وہ اکیلی راج کرے۔ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو شوہر کے بلانے پر نماز تک چھوڑ دینے کا حکم ہے، وہ شوہر کے بلانے پر ہوں نہ ہاں کہے بغیر سو جاتی ہے اور بعد میں فخر محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورت پر اللہ اور اس کے فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ بغیر کسی شرعی عرض کے مرد سے پوری رات دور رہنا اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس دوران اگر شوہر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی وہ برابر کا حصے دار بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر دنیا میں ہی عذاب نازل فرما دیتا ہے، کیونکہ نکاح دین کو مکمل کرتا ہے، شیطان کو غرق کرتا ہے۔ نکاح میاں بیوی کی محبت شیطان کو آگ لگا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔